الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، موسم کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہوئے، طبیعت کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہوئے، ان تمام نزاکات کی موجودگی میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ آپ کو پہلا جلسہ ہوگا اور میرا چوتھا جلسہ ہے۔ آپ حضرات ترتیب کے مطابق میں نے یہاں حاضری نہیں دینی تھی، ساتھیوں کے اصرار پر اور اللہ پاک نے جو جانا پینا کھانا پینا مقدر لکھا تھا اس کی وجہ سے حاضری ہو گئی۔ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عموماً ختم نبوت کی تعریف کی جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں تو مرزائیوں کی طرف سے نقض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، جب حضور آخری نبی ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ تو آئیں گے۔ تو اسی لیے علماء اس نقص سے بچنے کے لیے ایسی تعریف کرتے ہیں جو جامع بھی ہو اور دخول غیر سے مانع بھی ہو۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ پہلے سے پیدا ہوئے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا جاگیں سے، آپ جاگنے کا مظاہرہ کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے نام لیا تو آپ کے منہ پہ کیا آنا چاہیے؟ ذرا بلند آواز سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر دامن پہن لیں۔ میں نے آپ سے نعرہ نہیں لگوانا، نعرے بہت ہو گئے، مجھے میری بات کا جواب دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بنی مانا کہ حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ختم نبوت سے اپنے مایا ناز رسالہ تحذیر الناس ان انکار اثر ابن عباس میں اس پر مفصل بحث فرماتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین زمانی بھی ہیں، خاتم النبیین مکانی بھی ہیں۔ حضور پاک کی ختم نبوت زمانن بھی ہے، مکانن بھی ہے۔ یہ تو علماء کا لفظ ہے، میں عوامی لہجے میں اس سے نیچے اتر کے کہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نبوت بھی کسی کے پاس نہیں ہے، حضور پاک کے بعد نبوت مل جانے کا زمانہ بھی کسی اور کے پاس نہیں۔ ختم نبوت زمانی بھی ہے، ختم نبوت مکانی بھی ہے۔ اس پر ایک اور چیز یوں سمجھیں، ختم نبوت مکانی کا معنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا رتبہ ملا، اس جیسا رتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ختم نبوت زمانی، حضور پاک کو آخری زمانہ ملا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی پہ بحث کرتے ہوئے فرمانے لگے ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ جب ختم نبوت مرتبی بھی ہوئی، ختم نبوت زمانی بھی ہوئی، جس کو میں نے مکانی سے تعبیر کیا۔ ختم نبوت مرتبی
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जैसा मर्तबा किसी को नहीं मिला। हुजूर पाक की वजह से बाकियों को मर्तबा आप देख लेंगे। मैंने कहा ना कि मैं छोटे जलसे से बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक बंदा वहां से दाखिल हुआ, आप उधर देखने लग गए। मैं मना नहीं करता, अल इंसान हरीस निज़ाम मुनिया, जिस चीज से रोको इंसान देखता है। आप एक दफा शौक से देख ले बाबा, यहाँ बैनर लगे हुए, देख ले, फिर आपकी हसरत न लगे। देख लिया, अब मेरी तरफ हुजूर पाक हंसने की बात नहीं है, मैंने तो हंसाने के लिए कहा भी नहीं है, मैंने तुम्हारे शौक पूरा कराने के लिए कहा देख लो एकदम। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जैसा मर्तबा भी किसी को नहीं मिला। आप अलैहिस्सलाम की वजह से बाकियों को मर्तबा मिला है। मेरे भाइयों, यहाँ एक चीज समझो, कुरान पाक का आखिरी सफा निकालो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नामों में एक नाम है अल अव्वल, एक नाम है अल आखिर। हुजूर पाक का अव्वल हुजूर पहले हैं, अल आखिर हुजूर आखिरी नबी है। अब कोई आदमी पूछ सकता है ये कैसे हो सकता है, जो आदमी पहला हो वो आखिरी भी हो? ये तो नहीं हो सकता। हाँ, जो आदमी आखिरी हो वो पहला भी हो, यूं नहीं हो सकता। जो पहला होगा वही पहला ही होता है, जो आखिरी होगा वही आखिरी ही होगा। अल अव्वल वल आखिर, हुजूर पाक पहले भी नबी हैं, आप अलैहिस्सलाम आखिरी भी नबी हैं। ये कैसे हो सकता है? शेख नानोतवी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने इस एतराज का जवाब दिया है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये अकल मान सकती है, कॉमन सेंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि बाज़ औक़ात अव्वल भी होता है वही आखिर भी होता है। कोई अव्वल भी हो और आखिर भी हो। इस पर मिसाल देते हुए हजरत नानोतवी, देख ले साथी, मैं रोक दूंगा, आप उधर देखोगे ना मैं रोक दूंगा, याद रखना। मैं लाइटों को सुनाने नहीं आया, तुम्हें सुनाने आया। तुमने इधर उधर देखना है, मैंने बयान रोक दिया। अब आपकी मर्जी, आप तीसरी मरतबा रोको और मैं वहां आखिर दावा न करूं। जरा हाथ खड़े कर दो, कौन कौन इधर इधर देखेगा? जिनकी तवज्जो ये पता ही ना सवाल किया क्या क्या जा रहा है। मुझे आपकी मामलात का एहसास है, बड़ा लेट बैठे हैं आप, लेकिन जहां बैठे हैं तो वहां सुने भी। सोना है तो घर जाके आराम से बिस्तर, आपका भी मुंतजिर होगा, मेरा भी मुंतजिर है। आपने यहाँ जाना है और मैंने तकरीबन 100 से ऊपर किलोमीटर का सफर करना। तवज्जो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अल अव्वल भी है, अल आखिर भी है। शेख नानोतवी ने फरमाया ये हो सकता है अल अव्वल भी हो, अल आखिर भी हो। फिर इस पर मिसाल देते हुए कहा, लोगों आपको कभी गोल दायरा लगाने के लिए पलकार इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब पलकार को बंदा रख के उसको घुमाता है, उससे एक दायरा बवजूद में आता है। फरमाया इस दायरा बनने से पहले जब बंदा पलकार को रखता है, पलकार की पेंसिल रखने से पहले एक पलकार की नोक को रखा जाता है। उस नोक को रख के बाकियों को हैंडल किया जाता है, बाकियों को घुमाया जाता है। जिस नोक को पहले रखते हैं वो नोक पहले आ जाती है। वहां से एक छोटा सा, एक टुक के जरिए छोटा सा एक निशान बनता है। फिर वो निशान के बाद वो पूरा दायरा बनता है। ये निशान जो है इसे मरकज दायरा कहते हैं। बाकी जो गोल है इसे दायरा कहते हैं। उस पलकार के निशान की वजह से ये नुक्ता बना पहले है लेकिन नजर नहीं आया। जब बाद में दायरा बन गया, पलकार उठा ली गई, तो फिर ये पहला नुक्ता जो बना पहले था नजर बाद में आया है। अब कोई कहे ये नुक्ता पहले है, ये नुक्ता आखिरी है, तो कहा जाएगा ये नुक्ता बना तो पहले है, नजर बाद में आया है। इससे इब्तिदा हुई है, बाकी दायरे से इंतहा हुई है। तो पता चला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मिसाल भी इसी तरह समझो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले पैदा किया, फिर हुजूर की वजह से बाकियों को पैदा किया। आप अलैहिस्सलाम ये मरकज दायरा की तरह मरकज नबुव्वत है। बाकी अंबिया दायरे नबुव्वत है। मरकज दायरा बनता तो पहले है, नजर बाद में आता है। तो मरकज नबुव्वत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भी बने तो पहले है लेकिन नजर सबसे आखिर में आए। यूं हो सकता है अल अव्वल भी हो, यूं हो सकता है अल आखिर भी हो। आप अलैहिस्सलाम अल अव्वल है वजूद के एतबार से, अल आखिर है ज़हूर के एतबार से।
حضرت نانوتوی نے الاول بھی بتایا الآخر بھی بتایا یہ ختم نبوت رسول اللہ کی مرتبی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ یہ ہے. حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کے کسی اور کا مرتبہ نہیں ملا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جب تشریف لائے, اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہا ہے. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے 100 سے اوپر آیات اپنے رسالہ خاتم النبیین میں حضور کی ختم نبوت کے لیے جمع کر دیے ہیں. ہر آدمی سمجھتا ہے حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. خاتم النبیین کا لفظ بھی سورۃ اعراف آیت نمبر 40 میں آ گیا ہے. مرزا قادیانی کی ناپاک ذریت اس سے غلط تعویل کرتے ہوئے غلط استدلال کر کے اجرائے نبوت کا معنی لیتی ہے. ہماری بات ایک قادیانی سے ہوئی, وہ کہنے لگا یہ آیت ہماری اجرائے نبوت کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین, حضور خاتم النبیین ہے. خاتم کا معنی ختم سے نکلا ہے. ختم مہر کو کہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگائی ہے. خاتم النبیین کا معنی حضور بھی مہر لگانے والے ہیں. حضور کے مہر لگانے کی وجہ سے مرزا قادیانی یہ نبی بن گیا ہے. حضور کی مہر میں اثر اور طاقت ہے, یہاں سے نبوت بن جاتی ہے. گویا حضور پاک یہ نبوت ساز ہیں, ان سے نبوت بنتی ہے. میں نے پوچھا اچھا اگر خاتم کا معنی یہ ہے آخری نہیں بلکہ جاری نبوت ہے, چلو میں تیرے باپ کی بات مرزا قادیانی کی بات اس کی کتابوں سے پیش کرنے لگا ہوں. مرزا قادیانی اپنی ماں کا تعارف اپنی بہن سلمہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں اور میری بہن یہ صرف 2 اولادیں ہیں. اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. میری سلمہ بہن مجھ سے پہلے پیدا ہوئی اور میں غلام احمد آخر طور پہ پیدا ہوا. جب یہ میں باہر آیا میرے بعد کوئی اور اولاد نہیں تھی. یوں میں اپنی ماں اور باپ کا خاتم الاولاد ہوں, خاتم الاولاد ہوں. اب اس نے خاتم کا معنی آخری کیا ہے. اگر خاتم کا معنی جاری رہنا ہے تو میں ذریت مرزا قادیانی سے پوچھ سکتا ہوں کیا خاتم الاولاد کا معنی یہی کرو گے کہ مرزا قادیانی کی ماں کے رحم سے قیامت تک اولاد جاری رہے گی؟ تو معنی یہی کرو گے؟ کہیں گے نہ بابا وہاں آخری ہے, وہاں جو معنی کیا ہے یہاں بھی وہی معنی ہے. چلو میں بات کر رہا تھا خاتم النبیین حضور آخری ہے. حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا بلکہ اللہ پاک نے وہاں تو چھوڑیے قرآن پاک سورت نمبر 2 سورت البقرہ کے پہلے رکوع اور قرآن پاک کے سورت بقرہ کے پہلے صفحے پہ سمجھایا. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی میرے اللہ نے دی ہے. ایمان کی صفت بھی بیان فرمائی. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے میرے حبیب یہ تیرے صحابہ یہ تیرے شاگرد جو ہیں اتنی عظمت والے ہیں جو تجھ پہ ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, یؤمنون مضارع کہہ کر استمرار تجددی پر یہ صیغہ دلالت کرتا ہے. آمنو کہہ کے بعد میں کوئی ارتد الناس بعد نبی کریم اللہ ثلاث کا عقیدہ رکھ لے بھی ماضی کا صیغہ ہے. اللہ نے ماضی نہیں مضارع اتارا ہے. کنٹینیوسلی مسلسل جاری رہنے کا معنی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے پیغمبر یہ وہ صحابہ ہیں جو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ بما انزل الیک, قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے. اور قرآن پاک سے پہلے یا قرآن پاک کے بعد کوئی اور کتابیں بھی آنی جانی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ہاں اے پیارے آپ سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے اتری ہیں ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں. گویا صحابہ کی صفت یہ ہے قرآن بھی مانتے ہیں, تورات بھی مانتے ہیں, زبور بھی مانتے ہیں, انجیل بھی مانتے ہیں, صحف موسیٰ عیسیٰ بھی مانتے ہیں. تمام کتابوں کو بما انزل الیک من قبلک جو حضور سے پہلے آئے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں. اگر حضور پاک کے بعد نبوت ہوتی تو اللہ پاک من قبلک کے بعد ایک لفظ اتارتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک.
پہلے والوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، من بعد کا جو آپ کے بعد آئے گا اس پہ بھی ایمان لائیں گے، لیکن اللہ پاک نے من بعد کا نہیں اتارا، بلکہ باقی اجرائے نبوت کے مدعین کی اللہ پاک نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ فرمایا بما انزل الیک من قبلک، اللہ پاک کی کتاب قرآن اور اس سے پہلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، من قبلک جو پہلے اتری ہیں۔ اچھا حضور پاک جب آ گئے ہیں اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آئے گی تو رب نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت ہے، کوئی اور کتاب نہیں۔ وبالآخرہ، اب آخرت ہے، اب قیامت ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت تو اتنی واضح اور بداہتاً ثابت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن پاک کی 100 آیات جو ہمارے علماء نے اکٹھی کی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ آیات بھی نہ ہوتی، کم از کم 210 احادیث جو مفتی شفیع صاحب نے اکٹھی کی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ حدیثیں بھی نہ ہوتی، قرآن کی آیت بھی نہ ہوتی، حضور پاک کی حدیثیں بھی نہ ہوتی، حضور آخری نبی ہے۔ پھر بھی عقل کا تقاضا یہی تھا، قیاس کا تقاضا یہی تھا، کامن سینس یہی بتاتی ہے، عقل سلیم یہی سمجھاتی ہے، حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے حضور پاک کا نام نامی اس پہ گرامی دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد حضور پاک کا نام دیا ہے۔ محمد ہم سے بنا ہے، حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے، محمد کا معنی ہے جس کے اندر تمام تعریفیں اکٹھی ہو جائیں، جس کی تمام دنیا تعریف کرے۔ میرے بھائیو ذرا لفظ کے معنی پہ غور کرنا، محمد حضور آخری نبی ہے، یہاں سے بھی پتہ چلا تمام لوگ تعریف کریں۔ تعریف کب کی جاتی ہے؟ جب بندہ کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، یہ دیکھ لینے کے آخر میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، میں نے یہاں کا ماحول نہیں دیکھا، میں تعریف کیسے کروں گا؟ لیکن جب یہاں کا ماحول دیکھا، حضرت صاحبزادہ صاحب کی صدارت دیکھی، علماء کے خطابات دیکھے، آپ کا بیٹھ کے سننا دیکھا، ماحول کو دیکھ کے جب میں یہاں سے جاؤں گا آخر میں جا کے تعریف کروں گا، بابا ماحول تو اچھا تھا، جلسے نے بیٹھ کے بڑے طریقے سے گفتگو کو سنی ہے، اور اسٹیج پہ علماء جلوہ افروز تھے، آخر میں تعریف کروں گا۔ جب آخر جاتا ہے پھر بندہ تعریف کرتا ہے، حضور پاک کا نام بھی محمد ہے، پتہ چلا آخری نبی ہے، تبھی تعریف کی۔ اچھا بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، تعریف تو آخر میں ہوتی ہے، ہم تو آخر میں ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ اعلیٰ برکت اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھو گے۔ جب کھانا کھا لو گے، کھانے کا آخر ہوگا، اب کچھ اور نہیں کھانا، آپ پڑھو گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، وجعلنا من المسلمین۔ حدیث میں نہیں ہے، مسلم میں ملال نہیں ہے، اس لیے میں نے وہی لفظ پڑھے ہیں، وجعلنا مسلمین۔ تو الحمدللہ الذی اطعمنا، میں نے حمد بیان کی ہے، کھانے کے آخر میں بیان کی ہے، تعریف کی ہے، کھانے کے آخر میں کیا ہے، تو پتہ چلا کوئی اور کھانا نہیں ہے، آخری ہے۔ اللہ نے نام محمد دیا، پتہ چلا حضور آخری نبی ہے۔ اچھا کوئی اور بھی نہ ہوتا، اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کتاب اتاری ہے قرآن پاک، اللہ پاک نے حمد کی تعریف تو حضور کے ساتھ ایسی رکھی ہے جو ایک ایک جگہ پہ چلی ہے، یہی قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ، ترکیب توقیفی ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے بتایا یہ تعریف والی آخری کتاب ہے۔ بلکہ اس پہ یاد رکھو میرے بھائیو، حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی تعریفات کی وجہ سے قیامت کے دن میں رسول اللہ کو ایک مقام ملے گا، اس مقام کا نام مقام محمود ہوگا۔ مقام محمود کا معنی تعریف والا مقام، موضع حمد ہے تو تعریف والا آخری مقام ہے۔ پتہ چلا اس کے بعد کوئی اور مقام نہیں ہے، آخری نبی ہے، آخری مقام ملا ہے۔ قیامت میں حضرت پاک کی امت کا لقب ہوگا امت حمادون، حمادون ہم سے نکلا ہے، ہم تعریف کو کہتے ہیں، تعریف آخر میں ہوئی، پتہ چلا آخری امت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہاں بھی یاد رکھنا، اسی لیے حضرت پاک کے ہاتھ میں کل قیامت کو جو جھنڈا دیا جائے گا اسے لواء الحمد کہیں گے، تعریف والا جھنڈا، پتہ چلا آخری ہے، کوئی اور نہیں ہے۔
اسی لیے تو امام ہمارے شراح بخاری نے یہی بطور لطیفہ علمی بات چھیڑی ہے کہ امام بخاری نے بھی ختم نبوت کی دلیل دیتے ہوئے بخاری کو شروع کیا ہے، ختم نبوت کی دلیل دیتے ہوئے بخاری کا ختم کیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں پہلی روایت لائے ہیں حضرت عمر فاروق سے، آخری روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، پہلی روایت یہ ہے انما الاعمال کی روایت لائے ہیں، آخری روایت کلمتان کی لائے ہیں، لیکن امام بخاری نے ختم نبوت کا حوالہ یوں دیا جب پہلی روایت لائے وہ روایت شروع کرتے ہیں ابھی قال حدثنا الحمیدی، امام بخاری اپنے استاد حمیدی سے لائے ہیں، آخری روایت شروع کرتے ہیں ابھی قال حدثنا احمد بن اشقاق، آخری روایت احمد کی لائے ہیں، پہلا استاد حمیدی ہے مادہ حمد ہے، آخری استاد احمد ہے مادہ حمد ہے، جو آخری بتایا امام بخاری نے تو مکمل بتایا ہے۔ میرے بھائیوں بات کو کلوز کرنے لگا ہوں، حضور پاک اسلام خاتم النبی جین ہے، قرآن نے بتایا خاتم النبی جین، حدیث نے بتایا خاتم النبی جین، قرآن حدیث نہ ہوتی تو عقل بھی کہتا حضور آخری میں پتا چلا جو آخری کا انکار کرے وہ عقل سے خالی ہے، آخری کا انکار کرے وہ عقل سے خالی ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں حکمرانوں ان پاگلوں کو وہی رکھو جہاں پاگل خانے ہوتے ہیں، ان کا مقام تو وہی ہے، باہر نہیں رہنا چاہیے، آپ یاد رکھنا، ورنہ کوئی دیوانہ اٹھ کے اپنے لیے جنت کو واجب کرے گا، انہیں وہی رکھو جہاں مقام ہے، وہاں نہیں رکھو گے تو ظلم ہوگا، وقت الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، تعریف بھی یہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ختم نبوت ماننے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے جتنے لوگ مخالف ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کے سینے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے لیے مناسب فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔